جب حق ادا نہیں ہوتا تو پریشانیاں آتی ہے. سب سے پہلے پریشانیاں دلوں میں ڈالی جاتی ہیں. مختلف لائن کی پریشانیاں دلوں میں پڑتی ہے. ان کے مسائل اٹک گئے ہیں، یہ ہوئے وہ مختلف لائن. اور یہی سے دلوں میں پریشانیاں ڈالی جاتی ہے تاکہ توبہ کر کے راستے پر آئے. اس لیے تھوڑا تھوڑا حالات کو بگاڑیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم اعلیٰ درجے کی سزا دینے سے پہلے ادنا درجے کی سزا اس لیے دیتے ہیں تاکہ واپس آ جائے، راستے پر آ جائے. ادنا درجے کی سزا، دلوں کی پریشانیاں یہ اپنے اپنے ہر آدمی پر اس کے معیار کے حساب سے یہ پڑتی ہے. اللہ کی طرف سے دلوں کی پریشانی ڈالی جاتی ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. کیوں؟ جس آدمی کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اسی حیثیت کے حساب سے اس پر وہ ڈالی جاتی ہے. جو کروڑ پتی ہوتا ہے اس کی مشکل اسی حساب سے، جس سے اس کا ویلیو، اس کا جتنا ویلیو اتنا اس کی پریشانی کا ویلیو. یہ نظام ہے. ایک کروڑ پتی ہے تو اس کی پریشانی یہ نہیں کوئی روٹی نہیں ملی، تم نہیں جانتے ہماری پریشانی. یہ نظام ہے کہ جس کا جتنا ویلیو ہوتا ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو لاتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے کہ جب وہ آنکھ اٹھا کر اللہ کی طرف، اللہ کے کام کی طرف دیکھتا نہیں ہے، ہاں ہمارا تو ٹھیک ہے، تب یہ بات آتی ہے کہ پھر دھیرے دھیرے وہ حالات، دلوں کی پریشانیاں، وہ دلوں کی پریشانیاں اسے لاتے ہیں تاکہ توبہ کریں. یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے کہ مشکل میں ڈال کر کے صحیح راستے پر اللہ لاتے ہیں. یہ بھی مشکل ایک رحمت کا درجہ ہے. باپ ہوتا ہے تو کبھی مار کر کے اس کو سیدھے راستے، مارنا مقصود نہیں ہوتا، اس کو سیدھے راستے پر لانا مقصود. کہ بیٹا ہے، بیٹا ہے، دشمن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا حق ہے. تو ایسی اللہ تعالیٰ جن بندوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اور ان کا رخ صحیح نہیں ہوتا تو پھر ان کے حالات کو بگاڑتے ہیں تاکہ وہ اپنی صحیح ذمہ داری پر آ جائے. آج امت مسلمہ اسی میں ہے کہ امت اپنی ذمہ داری پر نہ ہونے کی وجہ سے اب انہیں یہ چیزیں دیکھنی پڑ رہی ہے. تو اس کا علاج میرے دوستوں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی باتیں کریں، اس کی باتیں کریں کہ یوں ہوا یوں ہوا آج یوں ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے. بلکہ اس کا علاج کرنا چاہیے کہ جب یہ حالات ہو رہے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم ادنا درجے کی سزا اس لیے سکھاتے ہیں تاکہ وہ راستے پر آ جائے. جب راستے پر آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ حالات کو ٹھیک کر دے گا. اطمینان دیں گے اندر سے، سب سے پہلے اندر کا یقین دیں گے، اندر کا اطمینان دیں گے اور زندگی اطمینان والی ہوگی. لیکن جب یہ بات نہیں ہوتی کہ اندر کی پریشانیوں کے باوجود بھی رخ صحیح نہیں بنتا تو پھر دوسری سزا آتی ہے کہ جن اسباب کو لے کر کے بیٹھے ہیں، جن کی وجہ سے غافل ہو رہے ہیں، ان اسباب پر اللہ تعالیٰ حالات ڈالتے ہیں. حاکم کی حکومت پر حالات آئیں گے کیونکہ اللہ تو بہت بڑا ہے. اللہ اگر کوئی حاکم بھی ہے تو اس کی حکومت پر اللہ حالات ڈالیں گے. جیسے فرعون کی حکومت پر حالات ڈالے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی بات جب منظور نہیں ہوئی تو اللہ نے اس کی حکومت پر حالات ڈالے. وہ کہتا میں تو حاکم ہوں، میرا ملک ہے. یہ ہوگا لیکن اللہ بہت بڑا ہے، اس کی قدرت بہت بڑی ہے. تو اس کے ملک پر حالات پڑے، بارش رک گئی اور ملک پریشان ہو گیا، کوئی راستہ نہیں ہے. اور دوسری آفتیں ملک پر پڑی. جی ہاں، کیوں؟ تاکہ یہ رجوع کرے. تو جو آدمی جس سطح کا ہے اس سطح کی آتی ہے. جب وہ نافرمانیوں پر اور غفلتوں میں چور ہو جاتا ہے تو پھر اس کا علاج میرے دوستوں اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ جن اسباب کو لے کر کے لوگ بیٹھے ہیں ان اسباب پر دشواریاں آئے گی. حکیم کی حکومت پر، تاجر کی تجارت پر، مختلف. یہ کیوں؟ کہ ان کی زندگی کا رخ اللہ اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں. ظلم کرنا نہیں اللہ کے ہاں،
بلکہ یہ ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ پھر ان کے اسباب پر حالات ڈالیں گے. سنا سے دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ اسباب پر حالات، کہ اسباب پر حالات آنے کے باوجود بھی پھر رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا، تو پھر وہ آخری سزا ہوتی ہے. وہ کیا کہ موت دے کر ہمیشہ کی مشکلات میں ڈال دیں گے. یہ تیسرا ہے، دلوں کی پریشانیاں، اسباب کی پریشانیاں، پھر آخر میں کہ موت دے کر ہمیشہ کی تکلیف. کہ اب یہ سدھرنے والی قسم نہیں ہے، یہ نظام ہے، یہ بتایا گیا ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ چیزیں ہمارے سامنے بیان کی ہے، یہ روشنی ہمارے لیے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پوری کریں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری چیزیں ہیں. ہاں، ساری چیزیں. یہ نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں، کہ ہم بھی سمجھتے ہیں اور اللہ بھی جانتے ہیں. جو اللہ جانتے ہیں وہ صحیح ہے. اس لیے ہم کو دعوت بھی ہے کہ ہماری باتوں پر یقین کر کے اپنی زندگی کا ہر آدمی نظام بناوے. کیوں کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. یہ نہیں کہ دنیا والے چاہیں گے وہ ہوگا، کہ ان کی چاہنے سے نہیں ہوگا. جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہوگا. آسمانوں سے فیصلے زمین پر آتے ہیں. یدبر الامر من السماء الی الارض، کہ اللہ تعالیٰ تمام امور کی تدبیر کرتے ہیں آسمانوں سے زمین کی طرف. تو ساری تدبیریں اوپر سے آ رہی ہے، نیچے سے نہیں. نیچے تو ظاہر ہو رہی ہے، نیچے ظاہر ہو رہی ہے قدرت، اکثر اوپر سے. ہم کو دعوت یہ دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تم لوگ اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کرو. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے. اللہ پہلا ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ اللہ تو اول ہے، تو سے پہلے کوئی نہیں ہے. وانت الآخر لیس بعدک شیء، اور اللہ تو ہی آخر ہے. تمام عمر کے نتیجے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہاں، تیرے بعد اور کوئی نہیں. اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ. یہ ہم کو تعلیم دی ہے، ہاں، تاکہ ہماری اپنی اپنی زندگیوں کا رخ کہ اللہ کی طرف ہو جائے. یعنی اللہ نے ہماری زندگیوں کی جو ذمہ داریاں ہم پر دی ہے، اپنی جان مال یہ سب کام کرنے کے لیے دیا ہے، کام کرنے کے لیے یہ دیا ہے. ہمارے ذمہ ایک کام ہے، اور ہمارے ذمہ یہ کام ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے ذمہ کچھ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہماری طرف آتے ہیں. جس طرح نعمتیں ہماری طرف آتی ہے ہم اس کو لیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے احکام بھی ہماری طرف آتے ہیں. صبح میں کچھ احکام ہے، شام میں کچھ ہے، رات میں کچھ ہے، دن میں کچھ ہے، غریبی میں کچھ احکام ہے، مالداری میں کچھ احکام ہے. تو ہر حال کے احکامات ہماری طرف آتے تھے. اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو دین کہتے ہیں کہ ہر حال کا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور ہمارے ذمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ سوچے کہ اس وقت میں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے.